اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، وطن پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ناموس صحابہ و اہل بیت بل اسمبلی میں پیش کر کے ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ سامعین، پاکستان میں ناموس صحابہ کی آڑ میں دشمنان آل رسول کو بچانے والے چند ناسبیوں نے 1990 کی دہائی میں ناموس صحابہ بل کے ذریعے شیعوں کو کافر قرار دلوانے کی ایک مذموم کوشش کی تو تاج المناظرین تاج الدین حیدری علی اللہ مقامہ نے ایسے دلائل اور براہین پیش کیے کہ ان ناسبیوں نے مرتا کیا نہ کرتا کے تحت بل کو واپس لے لیا۔ سامعین، یہ ناموس صحابہ کے علمبردار، یہ نعرہ تحقیق کی آوازیں بلند کرنے والے اتنے قابل ہیں کہ 1400 سالوں میں ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ صحابی کون ہے اور معیار صحابیت کیا ہے۔ سامعین، پہل دنیا کے بہت نامور تاریخ دان خطیب بغدادی غیر شیعہ امام احمد بن حنبل کے قول کو پیش کرتے ہوئے صحابی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک گھڑی بھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ تو جب یہ تعریف وضع ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مذکورہ وضع کردہ تعریف نے تو عبداللہ ابن مکتوم کو صحابیت کے مقام سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ان کی زیارت کی ہو، ان کو دیکھا ہو، جبکہ عبداللہ ابن مکتوم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں لیکن شرف صحبت حاصل کیا ہے، اور عبداللہ ابن مکتوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس لیے نہیں کی چونکہ آپ نابینا تھے، کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو صحابہ کے عشاق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے صحابہ کی تعریف پہ فکر ثانی کرتے ہوئے صحابہ کی تعریف یوں کی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو وہ صحابی ہے۔ سامعین، پھر کچھ صاحبان عقل نے صحابی کی اس وضع کردہ تعریف پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر صحبت ہی معیار صحابیت ہے تو ان منافقین کے بارے میں کیا رائے ہے جو بظاہر تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان کی صحبت میں بھی رہے مگر دل سے ان پر ایمان نہیں لائے، وہی لوگ جن کا سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ تو سامعین، دوبارہ صحابہ کے دیوانوں کو صحابی کی تعریف میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔ اب انہوں نے صحابی کی تعریف یوں کی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ سامعین، صحابہ کے پروانوں نے صحابی کی یہ جو تعریف وضع کی ہے اس میں بھی نقص ہے، کیونکہ خود انہی کے علماء کا کہنا ہے کہ کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت کفر میں دیکھا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ تعلیمات نبی سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ تو کیا ان کو صحابی کے دائرے سے باہر نکال دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے صحابی کی تعریف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے صحابی کی تعریف یوں کی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو وہ صحابی ہے۔ سامعین، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب عظمت صحابیت صحابی کی تعریف میں جو مختلف لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں۔ سامعین، انہوں نے صحابی کے لیے جو نبی کو حالت ایمان میں دیکھنے اور اسلام پر خاتمے کی شرط عائد کی ہے، یہ تعریف خود آیات قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ جہاں قرآن مجید میں اصحاب جنہ یعنی جنتی اصحاب کا ذکر ہے، وہیں قرآن مجید میں اصحاب النار یعنی جہنمی صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ تو جب آپ کی وضع کردہ تعریف کے مطابق صحابی وہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، تو وہ کون سے اصحاب ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں جہنمی کہا ہے؟ تو فقط صحابہ کا احترام نہیں، کیونکہ صحابہ میں تو جہنمی اصحاب بھی شامل ہیں، بلکہ جنتی صحابہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ہم شیعان علی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہر صحابی نبی کو جنتی نہیں مانتے، بلکہ اس شخص کو جنتی مانتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ان کی زندگی میں اور ان کے بعد عمل پیرا رہا۔ سامعین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو لوگ شرف صحبت کو باعث فضیلت مانتے ہیں ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا مقام ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ متنازعہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی حقیقت عوام الناس پر واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔